السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آج پڑھنی ہے۔ اس میں حلال و حرام اور اس طرح کی چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ اس سے پہلے پچھلے سیشن میں ہم نے سورہ مائدہ کا آغاز کر دیا تھا، پہلی اور دوسری آیت کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو سب سے پہلے اس آیت نمبر 3 کی ہم تلاوت سن لیں اور پھر اس کی تفصیل میں تھوڑا سمجھاتے ہیں۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تو اس سے اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے سمرائز کر لوں۔ سورہ مائدہ جب ہم نے اسٹارٹ کی تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر جو مضمون کے لحاظ سے جو چیزیں زیر بحث آئیں گی وہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت دی جانی تھی، جو اب اس ٹائم کے لحاظ سے جب دیکھا جائے کہ اس ٹائم پہ جس طرح سے چیزیں بنی اسرائیل میں داخل ہو چکی ہوئی تھیں، بدعات اور دین کے اندر دین کے نام پہ جس طرح سے کام ہو جا رہے تھے، اور پھر مشرکین عرب جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل میں سے ظہور ہوا، تو اس ٹائم پہ جو مشرکین کی جو عادات تھیں جس کو وہ دین کے نام پہ یعنی کہ وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، بتوں کو پوجنا بھی تھا اور بھی بہت بےتحاشا اس طرح کی چیز تھی، تو ان ساری چیزوں کو کلیئر کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں پوری بتا دی گئیں، اور جو ایک دین تھا بالکل ایک صاف طریقے میں کھول کے بیان کر دیا گیا دوبارہ سے۔ اور اس میں پھر اس مضمون میں جو زیر بحث آئیں گی وہ یہی ہے کہ وہ اتمام نعمت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمت تمام کرنی تھی، جو چیزیں ساری کھول کے بیان کرنی تھیں، اور ساری چیزیں جس میں مشتبہات بھی تھیں، جس میں شک و شبہات ہو سکتے تھے، وہ بھی ساری کر دی۔ اور پھر اللہ کا وہ آخری عہد و پیمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ عہد و پیمان ہوا تھا، ان کو بھی شریعت دی گئی تھی، ان کو بھی یہ منصب دیا گیا تھا، ان سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم یہ کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، جو کہ باقی تمام امتوں کے لیے نہیں تھا۔ اور اسی طرح بنی اسماعیل کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کی حیثیت سے ان کو بھی یہ شریعت یہ ساری چیزیں دی گئیں، اتمام نعمت ہوا، اور آج کی آیت میں ہم دیکھیں گے بھی صحیح۔ اور پھر اللہ کا آخری عہد و پیمان ہوا تھا ان کے ساتھ، مسلمانوں کے اوپر بھی اہل کتاب کے اوپر اتمام حجت ہونا، اور اصل مخاطب اس میں بھی مسلمان ہی ہیں۔ سورہ نساء کی میں بھی ہم نے دیکھا تھا جو اصل مخاطبین ہیں وہ مسلمان ہیں، اس میں بھی اصل مخاطب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں ہی کی تزکیہ تطہیر ہو رہی ہے۔ اور پہلی جو 2 آیات میں ہم نے دیکھا تھا اس میں جو کچھ بنیادی باتیں تھیں، اس میں حلال حرام والی کچھ چیزیں تھیں، اس میں موٹی موٹی چیزیں بتا دی گئی تھیں کہ مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کے تم کو بتائے جائیں گے۔ اب وہ جو آگے کی جو بات کی گئی تھی وہ آج ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس حکم میں شامل نہیں ہیں مویشی کی صورت کی ہونے کے باوجود۔ یہ اور ایک جو بہت بڑی چیز اس میں آیت نمبر 2 کے اختتام میں ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی
وہ یہ چیز تھی کہ ایک مسلمان کو جب وہ مسلمان ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا اصول کیا بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تھا کہ جو بھی نیکی اور خدا ترسی کے کام ہیں، یعنی کہ وہ جو اچھے کام، جو اچھائی والے کام ہیں، نیکی والے کام ہیں، اس میں ہم نے کسی قسم کا ڈفرنس نہیں کرنا یا کسی قسم کا فرق نہیں کرنا کہ کیا وہ ہمارے دوست، فیملی، قوم ان کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں یا ہمارے بدترین دشمن کی طرف سے ہمیں کہے جا رہے ہیں۔ صرف جہاں چیز یہ آئے گی کہ وہ نیکی کا کام ہے اور خدا ترسی کا کام ہے، تو مجھے اپنے سارے جذبات، دشمنیاں، دوستیاں سائیڈ پہ رکھ کے مجھے اس کے ساتھ تعاون کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ چیز ہے جو خدا نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری چیز کیا گئی ہے کہ جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں ہم نے کسی سے تعاون نہیں کرنا، کسی سے تعاون نہیں کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں بتائی گئی، کچھ نہیں بتایا گیا۔ تو مطلب کیا سامنے آ رہا ہے کہ میری اپنی فیملی میں ایون میرے والدین اگر آ جائیں گے، میرے اپنے بچے ہوں گے، میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوگا جو سب سے قریبی تعلق ہے، ان میں سے بھی کوئی آ کے مجھے کوئی گناہ اور زیادتی کا کام کرنے کا کہتا ہے، تو میرا رویہ کیا ہوگا؟ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی چیز یہ بتا دوں کہ تعاون نہیں کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی کے دائرے میں شامل ہو جائیں یا اس طرح کی حرکات کرنا شروع کر دیں جس میں ان کی ایک جو عزت و احترام جو ملوز خاطر رکھنا چاہیے والدین کے لیے، بڑوں کے لیے، اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے لیے، وہ بہرحال پیش نظر ہوگا۔ حسن اخلاق کے ساتھ، ایک اچھے طریقے سے، ایک خوش اخلاقی کے ساتھ انکار بھی کرنا ہے تو اب اسی طرح سے ہی کیا جائے گا کہ پیار محبت سے ہی، کہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میرے خیال میں یہ چیز درست نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس میں بدتمیزی، آواز اونچی ہونی، یہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے آخر میں ڈسکس کی تھی کہ آیت نمبر 2 جو ہے سورہ مائدہ کی، اس کے اندر کہ اس میں دوستی، دشمنی، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آڑے آ جاتی ہے، جو مذہب میں بھی آڑے آتی تھی اس ٹائم پہ بھی، جو قریش مکہ جب اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو سب سے بڑا بات کیا کی جاتی تھی کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے جو وہ کرتے رہتے تھے رسوم و رواج تھے اور وہ جس دین پہ عمل کرتے تھے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں، اور وہ چیز ایک سے زائد مقامات پر زیر بحث آ چکی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا انہوں نے غور و فکر سے کام نہ کیا ہو، کیا انہوں نے سوچ بچار نہ کیا ہو تو کیا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ اور یہاں پہ بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے کہ جہاں پہ یہ چیز آ گئی کہ نیکی اور خدا ترسی کا کام ہے، بات کلیئر ہو گئی، تو میرا بدترین دشمن بھی آ کے مجھے وہ کہے گا تو مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور جہاں کوئی گناہ اور زیادتی کا کام ہے تو چاہے وہ میرے اپنے بچے کر رہے ہوں گے، چاہے میرے والدین اس کا کام کرنے کی وہ کہہ رہے ہوں گے، تو مجھے خوش اخلاقی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اور کیوں نہیں کرنا؟ کہ بات کیا کہی تھی؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو کہ سامنے رکھنی ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت نمبر 3 کی طرف جس میں جو شروع میں بتایا گیا تھا کہ وہ مویشی کے علاوہ وہ سب حلال کیے گئے ہیں اس کے سوا جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ تو اب وہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں اور اس میں ایک ایک چیز میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا مجھے کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔
سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی جو چیز کی گئی ہے کہ اب حرام پھر کون سی چیزیں کی گئی ہیں، تو ان میں مویشیوں کے جو ذکر کیا گیا تھا، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس میں عربی میں میتتا یعنی کہ مردار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا جو کنفیوژن پیش آ جاتی ہے وہ کس طرح سے پیش آ جاتی ہے کہ مچھلی یا اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم استعمال کریں تو اس کو اس طرح سے پراپر ذبح نہیں کیا جاتا جس طرح سے باقی جانوروں کو کیا جاتا ہے۔ تو شک پیدا ہو گیا کہ کیا جو ہم مردار یا اس طرح کے جانور کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا مچھلی بھی شامل ہے؟ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رہنمائی فرما دی تھی کہ اس میں وہ چیز شامل نہیں، تو لیکن بہرحال کنفیوژن اس میں لوگوں میں رہ گئی کہ بھئی قرآن میں جب مردار لکھا ہوا تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں کوئی ایڈیشن کی ہے؟ اور یہاں پہ یہ چیز میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیشن نہیں کی، اس کی وضاحت کی ہے، اور اس میں جو سمجھنے میں جو چیز تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ایک الفاظ کے ہوتے ہیں لغوی معنی، کہ جب آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں کہ تو اس کے معنی کیا لکھے ہوئے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں الفاظ کے کچھ معنی جو کہ عام طور پر بولتے ہوئے ایک کلچر میں ایک رائج ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے صرف ایک سادہ سی میں مثال دوں تو اس مثال میں اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ نے گھر میں کیا بنایا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ گوشت بنایا ہے۔ اب گوشت ہم جیسے ہی کہتے ہیں گوشت بنایا ہے تو اس میں فوراً ہمارے ذہن میں کچھ مٹن کا خیال آ جائے گا یا چکن کا خیال آ جائے گا، کچھ اس طرح کی چیز ہوگی۔ جبکہ اگر مچھلی بھی اصولاً تو وہ بھی گوشت ہی ہے، لیکن اگر کسی نے ایک مچھلی بنائی ہوئی ہو تو وہ پھر اس کا خاص ذکر کرتا ہے کہ آج مچھلی بنائی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کو الٹ کر لیں تو یہ اس ٹائم پہ جو الفاظ میتتا والا تھا، وہ جو رائس تھا، اس میں یہ والی چیز تھی کہ وہ عرف عام میں جب بولا جاتا تھا اس میں یہ چیز جو کہ مردہ مچھلی کو اس میں شامل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے کیونکہ اس میں سے وہ نہ بہتا ہوا خون نکلتا ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ مردار ہو جائیں۔ تو جب یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے پیش آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اس میں مچھلی شامل نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہو گیا مردار والا۔ اور پھر جو چیز ہے خون، تو یہاں پہ لفظ صرف خون استعمال کیا گیا جو کہ سورہ انعام میں آگے جا کر اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے جسے بہتا ہوا خون کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ تھوڑی سی گہرائی میں جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خون اور اس طرح کی چیزوں کو منع یا حرام قرار ہی کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس میں سمجھنے کے لیے انسان جب اپنی ذات پہ خود توجہ کرے تو اس کے اندر اس کو ایک حیوانی جسم دیا گیا ہے، ایک جس کو ہم روح یا نفس کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ اس میں خیر و شر کا شعور بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس بھی ہے، اس میں وہ ساری چیز ہے۔ لیکن اس شخصیت یا اس نفس یا اس روح کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک جو جسمانی قالب، ایک جو جسم دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ حیوانی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں یہ سارا جو جسم ہے اس میں باقی جو جانور ہیں ان کے ساتھ بہت مماثلت یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک حیوانی جسم ہے اور اس جسم کے اندر کچھ نہ کچھ عنصر اس کا پایا جاتا ہے۔ ہمارا جو اصل امتحان بھی ہے یہی ہے کہ اپنے اس حیوانی جسم کا جو یہ والا تقاضا ہے جس میں حیوانیت مزید نمودار ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کو ٹرین کیا جائے کہ جو اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں اور جو ایک کنٹرول والی انوائرمنٹ ہے اس طرح سے کیا جائے۔ بالکل ایسی جیسے ہم کسی جانور کو بھی سدھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی پالتو جانور کو جسے ہم گھر رکھتے ہیں، جب اس کے الفاظ بولتے ہیں کہ ہم اس کو سدھا رہے ہیں، تو جب ہم اس کو سدھانے کی جب بات کرتے ہیں تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس کی حیوانیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کم کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ پھر اس طرح سے رہ سکے جس طرح سے انسانوں کے درمیان یا کچھ اس طرح سے کر کے رہا جاتا ہے۔ تو بالکل انسان کے اپنے جسم کے بھی کچھ حیوانی اس طرح کی خصوصیات ہیں جس میں ہم پوری زندگی ایک کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں
کہ اس کی حیوانیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں ایک بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ جس طرح سے درندے چیڑ پھاڑ کر گوشت کھاتے ہیں اور خون پیتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس سے درندگی کا ایک عنصر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یا ایک چیز وہ پیدا ہوتی ہے جس کو ایک پاک اور ایک صاف شخصیت کسی طرح سے گوارا ہی نہیں کر سکتی. کہ ایک ہم کہیں کہ بہت اچھا ایک نیک اور صفت انسان ہے، لیکن وہ ایک بہتا ہوا خون کا پیالہ روز پیتا ہے، تو ہمارے جو دماغ میں جو ایک امپریشن بنتا ہے وہ حیوانی والی چیز کا بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہے جس کو ایک انسان کی فطرت قبول ہی نہیں کرتی. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز کھول کر پھر بیان بھی کر دی گئی ہے کہ یہ جو خون ہے، اور پھر سورہ نام میں اس کو بتایا کہ بہتا ہوا خون وہ حرام کیا گیا ہے، یعنی کہ یہی والی چیز کہ انسان کو اپنی درندگی پر کنٹرول کرنے، اپنی حیوانیت پر کنٹرول کرنے کا درس دیا گیا. اور اس میں بھی یہی والی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی تھی. وہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون بہہ جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم کبھی کبھار گوشت بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ صاف کیا بھی ہو تو کبھی نہ کبھی خون کے ایک دو قطرے نکل آتے ہیں یا کچھ وہ ہو جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو گیا کیا وہ بھی حرام ہے؟ تو اس میں بھی دوبارہ عرف کو دیکھا جائے کہ معاشرے میں اس ٹائم یہ لفظ کس چیز کے لیے تھا، تو وہ بنیادی طور پہ ایک رکا ہوا خون ہوتا ہے جو کبھی کبھار شریانوں میں سے یا رگوں میں سے اس میں سے نکل آتا ہے، تو یہ اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی کہ یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ والی چیز ہم کر سکتے ہیں. تو دو چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ مردار اور خون. اور اب میں تیسری چیز کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ بھی بہت ایک ہمارے معاشرے میں اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں بہت زیادہ اس میں آگے جا چکے ہیں ہم، اور میں یہاں بنیادی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہے کیا چیز، کیونکہ یہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال رہ گیا تھا کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ایک بہت زیادہ نفرت والی چیز پیدا ہو گئی ہے جس کو سور کے نام سے یا کہیں پہ پایا جاتا ہے تو اس کو لوگ پتھر مار کے ڈنڈے مار کے ہلاک کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ایک بے رحمانہ طریقے سے اس کے ساتھ وہ ساری چیز ہوتی ہے. تو اس میں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی تھی کہ کیا اللہ نے اس کو پیدا ہی ایک اس طرح سے ایک ناپاک جانور کے طور پہ کیا ہے کہ جس کا پھر رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جس کو ویسے ہی مار دیا جائے، یا مسلمانوں کے نزدیک یا اس سے پہلے جو اہل کتاب ہیں یہودی ان کے نزدیک، اور پھر اس طرح کی باتیں کہ اس کا نام بھی لے لیا جائے تو 40 دن تک مطلب کافی وہ اس طرح کی چیز ہوتی تھی کہ ناپاک ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر اس کا نام ہے اور یہ الفاظ ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہاں پہ بھی میں اس کو بنیاد سے پھر میں تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے چیز پوری طرح سے میرے لیے کم از کم کلیئر ہو گئی تھی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ انسان کی اس جو ضروریات ہیں اور پھر انسان کو کس طرح سے زندگی رہنی چاہیے، زندگی بسر کرنی چاہیے، اس میں یہ حکم دے دیا کہ انسان کے لیے طبیعات یعنی پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جو خبائث ہیں وہ حرام کیے گئے ہیں. اب انہی میں سے ایک چیز درندوں کی طرح سے خون پینا، یا جو درندے ہیں جس طرح سے ہم شیر کہتے ہیں، شیر چیتا ہے، یا یہ وہ ساری چیزیں، یہ وہ جانور ہیں جو کہ درندے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس میں ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے خبائث ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور اس میں کھانے پہ ہماری طبیعت آمادہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی. اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو بھیڑ بکری یہ ایسے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ملائم جانور ہیں، یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، سبزیاں یا اس طرح کی کوئی چیز کھاتے ہیں، اور ان کو اگر ہم کھائیں اور پراپر طریقے سے ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے اس طرح سے ذبح کریں تو اس میں بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی توقف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ملائم جانور ہے اور مویشی اور چوپائے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حلال کیے گئے ہیں. اب ایک چیز آ جاتی ہے جس کو ہم گرے ایریا میں کہتے ہیں، مشتبہات میں، یعنی کہ اس میں شبہ پیدا ہو جانا. اور قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو کہ مشتبہات میں آتی تھیں
کہ جس میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں کھول کے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اور سور کے معاملے میں بھی، خنزیر کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا کہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کو اس کی قسم کے لحاظ سے دیکھا جائے، جس کو اس کی اسپیشیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھیڑ بکری کی قسم میں سے ہے۔ یعنی کہ ایک طرف یہ اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ یہ بھیڑ بکری کے اندر سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، اور اس کی کچلیاں جس کو ہم کینائنز کہتے ہیں، یا ہماری دانتوں میں جس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ دانت بھی اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں، جو کہ اگر گوشت خور جانور کے دیکھیں اور ہم جو سبزی خور جانور کے دیکھیں تو اس میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر بھی وہ جو دو نوکیلے دانت ادھر آس پاس ہوتے ہیں جس میں سے گوشت کھانے کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے اور سبزی کھانے کے لیے بھی وہ دونوں چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح سے کچلیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، لیکن اس کی قسم کس طرح سے ہے کہ وہ بھیڑ بکری کی ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ کیا اس کو بھیڑ بکری کی طرح سے سمجھ کے کھایا جائے یا اس کو درندوں کے اس میں رکھ کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود آ کے بڑھ کر بتا دیا کہ نہیں، سور کا شمار بھی ہم اس میں درندوں میں کریں گے، یا سور کا گوشت بھی اسی طرح سے اس میں شامل ہوگا، تو اس لیے سے سور کا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا۔ بات صرف اتنی بتائی گئی تھی۔ اب اس میں اس جانور کا قصور ہونا، کیا ہم شیر کو شیر ہونے کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں کیونکہ وہ درندہ ہے؟ بالکل اسی طرح سے سور کا بھی جب شک و شبہات پیدا ہوئے کہ یہ بھیڑ بکری میں سے ہے یا درندوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ نہیں، سور کا گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا کیونکہ وہ درندوں میں سے ہے، اور درندوں کا کھانا طبیعت ویسے ہی مائل نہیں ہوتی، تو وہ ناپاک کنسیڈر ہو جائے گا، تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ اور یہ وہ بات تھی، اور جو قرآن نے جو بات کی ہے وہ یہیں تک بات کی ہے۔ اس کے بعد اس کو جتنا بڑھا دیا گیا، جتنی وہ چیز کر دی گئی ہے، تو اس میں جتنی احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے وہ اب خود دیکھ لیجئے گا۔ احادیث میں بھی جو چیز ہے وہ بھی، اب ظاہری سی بات ہے، جب قرآن میں اس طرح کی چیز کو اس طرح سے واضح کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو ہی سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی سمجھ کر آگے اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو انتہائی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، جس لیے شروع میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو بتایا تھا کہ قرآن کے الفاظ جہاں ہمیں انگلی پکڑ کر لے کے جائیں گے وہاں تک جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑھ کے آگے چیزیں بیان کرنا شروع کر دینا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے دین میں ہی ایک وہ والی چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نئی نئی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کہیں پہ وہ ایک جانور نظر آ گیا تو اس پہ ڈنڈے پتھر مار کے اس کو اتنے بےرحمانہ طریقے سے مار دیا جاتا ہے، جو کہ کسی طرح سے ایک اچھے مسلمان کا رویہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں تک جو چیزیں بتائی گئی تھیں، مردار خون اور سور کا گوشت، یہ بنیادی طور پہ وہ جانور یا وہ جسمانی لحاظ سے وہ خبائث تھے جو کہ نہیں کھانے چاہیے، اور وہ کلیئر بھی کر دیے گئے۔ اب آ رہا ہے عقیدے میں، ہمارے علم میں کسی قسم کی نجاست ہے، یعنی وہ اس طرح دوسری نجاست تھی، اب ہمارے علم میں کس قسم کی نجاست ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جانور حرام ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہاں پہ بھی سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جو تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب ایک انسان کو کسی طرح سے، ایک مسلمان کو اسپیشلی، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جان جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے، وہ کوئی مخلوقات ڈفرنٹ ہوں، اپنی اس میں سے ہوں یا جانوروں میں سے ہوں، وہ اس کی جان لے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ اس صورت میں آپ لے سکتے ہو جس میں میری اجازت ہے۔ اس میں انسانوں کے معاملات میں بھی جب انسانوں کے قتال اور جنگ کے معاملات پیش آئے تھے تو اس میں بتا دیا گیا تھا کہ کس صورت میں ایک انسان کی جان لی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ جو بنیادی طور پہ ذکر ہو رہا ہے وہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اب
اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ یہ مویشی تم پر حلال کیے گئے ہیں. تو اب حلال کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم انہیں ذبح کرنے لگیں گے تو ہم ہر دفعہ سنت میں پھر یہ طریقہ رائج ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے, اس چیز کا اقرار کریں گے کہ یا اللہ مجھے اس جانور کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن چونکہ تو سب سے بڑا ہے, تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کی جان لے سکتا ہوں, تو میں تیری اجازت کے بعد اب اس کو ذبح کرنے لگا ہوں, اس کی جان لینے لگا ہوں, اور تاکہ اس کا پھر گوشت اور آگے چیزیں استعمال کی جا سکیں. اور یہ وہ سنت میں پھر طریقہ اختیار کیا گیا کہ اللہ کا نام لیا گیا اور اس کا اللہ کا نام لے کے اس کی جان لی گئی. باہر کے ملکوں میں یہ چیز بہت زیادہ زیر بحث آتی ہے, پاکستان میں اس کا شاید تھوڑا اس طرح سے نہ ہو, لیکن اس چیز کو سمجھ لینا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی چھری اٹھائی اور صرف ایک اللہ اکبر کی تکبیر پڑھنی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جان لینے کا حق ہی نہیں ہے ہمیں, تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے پھر یہ ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے خدا کا نام نہیں لیا اور ذبح کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لحاظ سے آپ نے سرکشی کی اور آپ نے اس کی جان خود ہی لے لی, اور اس چیز کا اقرار نہیں کیا کہ اللہ نے اجازت دی تھی اور اللہ کی اجازت کی وجہ سے ہم یہ کریں. اور دوسرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا, تو یہ دونوں چیزیں پھر اخلاقی علمی نجاست میں آتی ہیں, اور اس کی بنیاد پر بھی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کے سوا کسی کے اوپر کیا گیا یا اس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا. اور پھر وہ کچھ معاملات آ جاتے ہیں کہ جب وہ اس ٹائم پہ مویشی ہوتے تھے یا جو ریور رکھے جاتے تھے اور اس میں کس قسم کے معاملات پیش آ جاتے تھے, تو اس کو بھی کلیریفائی کر دیا گیا کہ اس کا کسی کا گلا گھٹ گیا تو اس میں بنیادی چیز وہی ہے کہ اس کا خون نہیں بہا, اس جانور کا تزکیہ نہیں ہوا, وہ جانور پاک نہیں ہو سکا, اس پہ اللہ کا نام بھی نہ لیا جا سکا, اور اس کو ذبح کر کے اس کا بہتا ہوا خون بھی نہ نکالا جا سکا, تو وہ اب گلا گھٹ کر مر گیا. یا اس کو کوئی چوٹ لگی تو وہ اس چوٹ کھا کر مر گیا, یا بلندی سے گر کے مر گیا, یا ٹکر کھا کر مر گیا, یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو. اب یہ ہمارے سامنے بھی پیش آ جاتا ہے. اگر بہت ہی چھوٹی سی مثال لوں تو جس طرح سے ہمارے گھر میں مرغیاں اور بلی وغیرہ کا معاملات ہوتے ہیں, تو مرغی اگر بلی کہتے ہیں چڑھ جائے لیکن اس سے ہم چھڑوا لیں لیکن وہ زخمی ہو جائے, تو پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک تکبیر پڑھ کر اس کو پھر ہم خود چھری سے ذبح کر لیں تاکہ اس کی موت جو ہے وہ اس خون بہ جانے کی وجہ سے ہو جائے. تو اس چیز کو یہاں پہ کہ وہ کسی درندے نے لیکن پھاڑا, لیکن ہم نے اس کو زندہ پایا اور ذبح کر لیا. اور یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی, تو بنیادی چیزیں وہ دونوں پوری ہو گئیں کہ اللہ کا نام بھی لیا گیا اس کے اوپر, اور خون بہا کر اس کا تزکیہ بھی کر لیا گیا کہ اس کو خون سے پاک کر لیا گیا. اور اب ایک اور چیز جو کہ کافی مزید اہمیت کی حامل ہے کہ کیا ہے وہ جانور, یعنی کہ وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا. اور یہ بھی بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اسپیشلی ہمارے طرح کے معاشرے میں. اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر میں جاؤں تو وہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ وہ کیا چیزیں تھیں, کہ پہلے بھی اسی طرح کے استھان یا تھان جن کو کہتے تھے یہ بنے ہوئے ہوتے تھے, یعنی کہ لغوی معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ٹھکانہ تھا. تو عرب میں ایسے تھان اور بے شمار استحان تھے جہاں ان کے نزدیک جو دیویوں, دیوتاؤں, بھوت, جن, ان کی خوشنودی کے لیے قربانی کی جاتی تھی. قربانی ان کی خوشنودی کے لیے کی جاتی تھی, لیکن ان کے استھان پہ جا کر بے شک اللہ کا نام لے کر کی جاتی تھی, لیکن کیونکہ اس جگہ پر جا کے کی جاتی تھی جہاں پہ ان کا ایک طرح سے ذہن میں جو فوراً خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کی یا ان دیوی دیوتاؤں یا ان جنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی تھی, تو اس چیز کو بھی یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ وہ حرام ہے. کسی استانے پر
جا کر کچھ جانور قربان کرنا بے شک اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اور یہیں پہ پھر امام امین حسن اصلاحی نے اس کی تفسیر میں پھر یہ ساری چیزیں لکھا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس استھان پر یا اس آستانے پر ذبح کرنے کا بنیادی طور پر جانے کا مقصد کیا ہے، کہ وہ مقصد پیچھے یہی ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت کی یا اس چیز کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اور تو اس میں یہ بحث ہے ہی نہیں کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا کسی غیر اللہ کا، کیونکہ اگر غیر اللہ کا نام لینے کا اگر کوئی اس میں مسئلہ ہوتا تو وہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ تو حرام ہے۔ تو اسپیشلی جب اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اور علیحدہ سے ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ظاہری سی بات ہے، پھر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو جب ہم اجتہاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں تو پھر کیا چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں پھر امام امین حسن اصلاحی کی تفسیر کے مطابق اسی حکم میں پھر وہ قربانیاں بھی داخل ہیں جو مزاروں پر اور قبروں پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں جو صاحب مزار ہوتے ہیں یا صاحب قبر ہیں ان کی خوشنودی مد نظر ہوتی ہے کہ اس کی قبر پر جا کر ہی ذبح کرنا ہے، بے شک اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، لیکن کیونکہ اس جگہ پر جا کے ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے اخلاقی نجاست میں یا عقیدے کی نجاست ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز یہاں پہ کلیئر کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ پھر اب اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا یہ اس صاحب مزار کا، اب اس میں حرمت پھر وہ والی چیز آ جائے گی کہ وہ بھی جانور حرام ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر قابل قبول نہیں ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں۔ اس میں تھوڑا سا پہلے دیکھیں تو جوا یا فال نکالنا، تیروں کے نزدیک فال نکالنا، تو تھوڑا ہسٹری میں جا کے اگر پڑھیں تقدیر معلوم کرنا، قسمت معلوم کرنے کی اس میں آ جاتے تھے۔ تو ہسٹری اگر پڑھی جائے تو عرب میں کس طرح کے کام ہوتے تھے کہ ان میں ان کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں، شراب نوشی کی مجلسیں ہوتی تھیں، اور اس میں جب ان کو نشہ وغیرہ یہ چیز ہوتا تھا تو ان کے جو مویشی آس پاس کھڑے ہوتے تھے، جس کا بھی کوئی اونٹ ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تھے، اور اس کا جو مالک ہوتا تھا اس کو منہ مانگے دام دے کر راضی کر لیتے تھے۔ اور پھر جو جانور یا اونٹ وہ ذبح کیا جاتا تھا اس کے اوپر اس کے گوشت پر پھر جوا کھیلا جاتا تھا، اور وہ جوا کھیل کے جو گوشت جیتتا جاتا تھا، جو ڈھیریاں جیتتے جاتے تھے ان کو بھونتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی تھیں، اور بعض اوقات ان میں آپس میں ایسے ایسے جھگڑے کھڑے ہو جاتے تھے کہ پھر اس میں قبائل کے درمیان آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں اور یہ والی چیزیں پیش آ جاتی تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں بھی جو حرمت کون سی ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو حاصل کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ وجہ حرمت یہاں پہ بھی بن جاتی ہے کہ یہ جو گوشت اس طرح کی محفلوں سے جب ملا کہ وہ شراب نوشی کی محفل ہے اور اس میں جوا کھیلا گیا ہے اور اس میں جوا کھیل کر گوشت جیتا گیا اور پھر بے شک اس کو غریبوں میں بھی بانٹا گیا ہے، تو وہ کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو حاصل جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ بھی ایک طرح سے اخلاقی نجاست ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بندہ پڑھتا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ اس چیز کا خیال ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک بنائے، کہ نہ صرف جو کھانے پینے والی چیز ہے وہ پاک ہو، میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو علم ہے کہ میں جس جانور کا گوشت کھا رہا ہوں تو میں ذہن میں کیا سوچ کر کھا رہا ہوں وہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور پھر جو چیز جس طرح سے حاصل کی گئی ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ یہ ایک سچے مسلمان کا یا ایک اچھے ایمان والے کا لیول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو،
آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف سے اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں پہلے بھی ہم ایک دو دفعہ پڑھ چکے ہیں، جہاں اسپیشلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح کا موقع نہیں مل سکا تھا کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے بہت ماننے والے ہوتے، پیغمبر کی حیثیت سے ان کا انکار کر دیا گیا تھا، ان کے کوئی 12-15 صرف ساتھی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ تھے، اور ان کے جانے کے بعد پھر ان کی ایک امت یا ایک اس طرح اس کی تشکیل ہوئی تھی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ ایمان لانے والے ایک پورا گروہ بننا شروع ہو گیا ہوا تھا۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر کہ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہوئی ہے، یعنی کہ لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور جو کافر ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ وہی اس چیز کو روک نہیں سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا کہا جا رہا ہے، یہ بہت مشکل مقام ایک ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے معاشرے کو جب سامنے رکھا جائے کہ جس میں بہت عرصے سے اس طرح کی نئی چیزیں شامل ہو چکی ہوئی ہوں جو کہ اصل میں دین کا حصہ نہ ہوں، جو کہ بدعات ہوں، یا اس میں کوئی اس طرح کی ایسی مشرکانہ چیزیں آ چکی ہوئی ہوں۔ اب ایک انسان کو جب دین کی سمجھ آئے، جب اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دین کو بالکل صاف ستھرا کر کے بتا دیا گیا کہ یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہے، جہاں پہ کوئی شک و شبہات ہو سکتے تھے ان کو بھی کلیئر کر دیا گیا۔ اب سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ سب سے بڑا جب مسئلہ پیش آتا تھا وہ یہ تھا کہ اب پھر آس پاس کے لوگوں کا ڈر ہوتا تھا کہ اب ہم نے صحیح چیز پتہ چل گئی، اب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آس پاس کے لوگوں سے ڈر، اور بڑوں کا ڈر اور اس کا ڈر اور اس کا ڈر، اور یہ چیزیں سامنے پیش آ جاتی تھیں جو کہ آج کل کے معاشرے میں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ اور اس میں کیا پھر کہا گیا ہے کہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دیا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس پھر کوئی اس طرح کا بہانہ پھر آخرت میں نہیں ہوگا کہ ہم تک کوئی چیز پہنچی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ قرآن پاک میں کھول کھول کر ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر دل میں بھی رکھی تھی، جو خیر و شر کا شعور رکھا تھا، اس کی بیرونی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پاک سب سے پہلے اس نے آ کے اتمام حجت اور اتمام نعمت سارے مسلمانوں کے لیے کر دی ہے، اور اب کوئی بہانہ نہیں قبول کیا جائے گا پھر آخرت میں کہ چیزیں پتہ نہیں چلیں تھیں۔ اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور اسلام اور مسلمان ہونے کو بھی ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ پھر جو ایمان لے آتا ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنی میں کو پھر سائڈ پہ رکھ کر پھر کیا کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے وہ دین حق، یہ وہ اسلام۔ اور اس میں جو مسلم کہ جو سب سے پہلے جو ورڈ یوز کیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور اصلاً دین وہی پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے جو کہ حضرت آدم جو پہلے انسان، پہلے مسلمان کی حیثیت سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو یہ چیز اس سے قبول کر لی گئی ہے۔ اور آخری بات کہ ایک اصول کے لحاظ سے بتا دی گئی، اور یہ بھی ایک دو دفعہ پہلے شاید زیر بحث آ چکا ہوا ہے کہ دو چیزوں کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے، وہ عسر اور یسر کا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو جب ہم نے عبادات کرنی ہے، جب ہم نے روزے رکھنے ہیں، جب ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، کچھ کرنا ہے،
پانی نہیں مل رہا تو چلو تیمم کر لو، غسل واجب ہو گیا کوئی نہیں تیمم کر لو، سفر میں ہو، نکلے ہوئے ہو، پریشانی ہے، چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے سواری پر نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں کمی کر لو، یعنی کہ 4 رکعتیں پڑھنی تھی 2 رکعتیں پڑھ لو، نماز کے اوقات میں کمی، جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹ دے دی ہوئی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تو چلو بیٹھ کے پڑھ لو، اس طرح سے کر لو، روزہ نہیں رکھ سکتے مسکینوں کو کھانا کھلا لو، اگر بالکل ہی نہیں رکھ سکتے نہیں تو بعد والے دنوں میں پورا کر لو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بتا دیں۔ تو عبادات میں عسر اور یسر کا اصول ہے، اور جو دوسرا اصول ہے حلال اور حرام کے معاملے میں وہ استرار کا اصول ہوتا ہے۔ استرار کا اصول ہوتا ہے کہ جب پھر آپ کی جان پر بن آئے، جب آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ اب نہ کیا گیا تو اب یہ اندیشہ ہے کہ زندگی کا خطرہ ہے، تو پھر اس میں بھی یہ 2-3 چیزیں بتائی گئی تھیں کہ جو شخص پھر اب یہاں پہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اوپر جو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں حرام ہے، یہ نہیں کھانی، طبیعت بھی آمادہ نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی، لیکن اب ایک اس طرح سے ہو گیا کہ وہ بھوک سے بیچارہ مجبور ہو گیا اور اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی، اور پھر مین چیز یعنی کہ اوپر سے یہ کام کیا، اور جو علم عقیدے کی جو نجاست یعنی کہ اس کے دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ بھئی میں اس طرح کا کام کروں یا اس طرح گناہ کا کام کروں، اس کا کوئی میلان بھی اس طرح کا نہیں تھا، وہ اس حد تک مجبور ہو گیا کہ جیسے اگر کوئی حرام چیز کی ایک بوٹی کھائی بھی صحیح تو ایک انتہائی شدید ناگواری کے لحاظ سے کھائی، اور صرف اتنی کھائی کہ جتنا ایک ایسے سمجھ لیں کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا، تو وہ اگر اس سے ہو جاتا ہے تو یہ وہ استرار کا اصول ہے جس میں حلال حرام اور اس طرح کی چیزوں میں بات آ جاتی ہے، اس کے معاملے میں پھر کہا گیا تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ اب اس کا مکمل ترجمہ پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 3 کا۔ تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جس سے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف سے اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری علمی، اخلاقی اور عقیدے میں جو پاکیزگی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھی اس لیول تک جانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمیں پاکیزہ بنا کر اس جنت میں لے جائیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کے اختتام کرتے ہیں۔